اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللہم لا سہل الا ما جعلته سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا یا مقلب القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم رب زدنا علما اللہم رب زدنا علما اللہم رب زدنا علما۔ اللہ پاک کی حمد و ثنا اور آقائے دو جہان نبی مکرم تاجدار عرب و عجم سید المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین کی ذات گرامی پر درود و سلام کے بعد رب کائنات کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ایک بار پھر ہمیں یہ قیمتی لمحات عطا فرمائے کہ ہم کتاب حکیم کے ساتھ مل بیٹھ کر اس کو صحیح طریقے سے پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کا پیغام دوسرے لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ بنے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن حکیم کو صحیح طریقے سے پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کا پیغام تمام انسانیت تک پہنچانے کا ذریعہ بنائے۔ اس نعمت پر ہم رب کائنات کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے، کیونکہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ رب کائنات کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل اور احسان اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان کے تصدق سے ہم نے گزشتہ درس میں 214 نمبر آیت سورہ بقرہ کی مکمل کی تھی۔ آج کی اس نشست میں انشاءاللہ ہم آیت نمبر 215 کو مکمل کریں گے۔ گزشتہ آیت میں ہم نے گفتگو کی تھی کہ رب کائنات نے فرمایا کہ کیا تم گمان کرتے ہو کہ تم ایسے ہی جنت میں چلے جاؤ گے؟ ابھی تو تمہارا امتحان نہیں ہوا، ابھی تو وہ آزمائشیں اور ابتلائیں تمہارے اوپر نہیں آئیں جو پہلی قوموں پر آئی تھیں۔ ان کو تکلیف پہنچی، ان کو تنگی پہنچی، سختی پہنچی، وہ جڑجڑائے گئے، یہاں تک کہ رسول اور ان کے ساتھ جو لوگ ایمان لائے تھے وہ بھی پکار اٹھے کہ متی نصر اللہ، اللہ کی فتح کب آئے گی؟ الا ان نصر اللہ قریب، تو یقیناً اللہ کی فتح جو ہے وہ قریب ہے۔ تو آج کی آیت کریمہ کی پہلے تلاوت کر لیتے ہیں، پھر ہم انشاءاللہ واپس ترجمے اور تفسیر کی طرف آئیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل وما تفعلوا من خیر فإن اللہ به علیم۔ یسألونک، وہ آپ سے پوچھتے ہیں، ماذا ينفقون، کیا چیز خرچ کریں؟ کل، آپ فرما دیجئے، کہہ دیجئے، ما انفقتم، جو کچھ تم خرچ کرو، من خیر، خیر میں سے، فللوالدین، سو ماں باپ کے لیے، والاقربین، اور قرابت والے، والیتامى، اور یتیم، والمساکین، اور یتیم اور مسکین، محتاج یعنی، وابن السبیل، اور مسافر، وما تفعلوا من خیر، اور جو کچھ تم کرو گے بلائی، فإن اللہ بہ علیم، سو بے شک اس سے اللہ اس سے معلوم ہے، یعنی اللہ کو اس کی خبر ہے۔ یعنی لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر، آپ فرما دیجئے کہ جو کچھ مال تم کو صرف کرنا ہے، للوالدین، سو ماں باپ کا حق ہے، قرابت داروں کا حق ہے، اور یتیموں کا حق ہے، محتاجوں کا حق ہے، مسافروں کا حق ہے، اور جو نیک کام تم کرو گے سو اللہ تعالیٰ کو اس کی خبر ہے، وہ اس پر ثواب دیں گے۔ اب دیکھیں کہ یہاں اگر آپ اس آیہ کریمہ پر غور کریں تو یہاں خیر کا لفظ استعمال کیا گیا، یعنی مال۔
تو اب دیکھیں یوں تو لفظ خیر جو ہے اس میں ہر طرح کی ہر قسم کی نیکی، خواہ وہ بدنی نیکی ہو یا مالی، چھوٹی نیکی ہو یا بڑی نیکی ہو، تمام چیزیں اس میں شامل ہیں، لیکن اس کے معنی نیک کمائی اور نیک مال کے ہیں، اور یہاں خیر سے مراد مال ہی ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ وتعالی ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ سبحانہ وتعالی پاک ہیں اور وہ پاک چیزوں کو ہی قبول فرماتے ہیں۔ تو یعنی یہاں سوال کرنے والے صحابہ کرام تھے، اور جن سے سوال کیا گیا وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تھی۔ اب دیکھیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جو ذات ہے وہ ایسی شخصیات تھیں کہ جن کے بارے میں ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے ان سے پڑھ کر اچھا انسان کوئی نہیں دیکھا۔ وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہونے کے باوجود آقا دو جہاں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت کم سوال کرتے۔ اب دیکھیں کہ ہمارے کتنے سوال ہوتے ہیں، ہم ہر وقت کوئی نہ کوئی چیز، اگر تو علم کے لیے سوال ہو تو اس میں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن اکثر لوگ ہمارے جن کا طریقہ واردات یہ ہے کہ ہمیشہ وہ علماء کو، اساتذہ کو، ان کو ٹیسٹ کرنے کے لیے سوال کرتے ہیں۔ تو اگر آپ غور کریں تو قرآن میں آپ کو صحابہ کرام کے 13 سوال تقریباً ملتے ہیں، تو آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ وہ کتنے کم سوال کرنے والے لوگ تھے، اور وہ کتنے عظیم لوگ تھے جن کے بارے میں خود حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے، the best generation is my generation، اس کے بعد اس کو فالو کرنے والے then the generation who follow them then the generation who follow them، یعنی سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے، اس کے بعد وہ لوگ ہیں جو ان کو فالو کرنے والے ہیں، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنے والے تھے، ان کے بعد پھر تابعین، پھر تبع تابعین، پھر اسی طرح آگے سلسلہ چلتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ پھر دوسری حدیث میں آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصحابی کالنجوم اذا اهتدیتم ما اهتدیتم، میرے صحابہ جو ہیں وہ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے جس کی بھی تم پیروی کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو اب یہاں یہ کیا سوال کر رہے ہیں؟ سوال ان کا یہ ہے کہ ہم کیا خرچ کریں اور کہاں خرچ کریں، یعنی کن کن لوگوں پر خرچ کریں۔ تو قرآن یہاں بڑے واضح انداز میں جواب دے رہا ہے۔ وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرتے ہیں کہ ہم کیا کچھ خرچ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اپنی نیک کمائی اور پاکیزہ دولت سے جتنا ہو سکے خرچ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی وہ مستحق بتلا دیے کہ کل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم۔ تو یہاں بتلا دیا کہ وہ جن لوگوں پر آپ خرچ کریں گے وہ والدین ہیں۔ ہماری دولت کا سب سے پہلا جن لوگوں پر حق ہے وہ ہمارے والدین ہیں، لیکن آج اگر ہم غور کریں ہمارے ارد گرد کتنے نوجوان ہوتے ہیں، ان کے والدین کتنی محنت کے ساتھ ان کو پالتے ہیں، کتنی مشقتوں کے ساتھ ان کو تعلیم دلواتے ہیں، جب وہ ایجوکیشن حاصل کر کے کسی اچھے مقام اور منصب پر چلے جاتے ہیں تو پھر وہ اپنے نعوذ باللہ والدین کو پہچاننا جو ہے اس سے انکار کر دیتے ہیں۔ یا بعض لوگ شادی کرنے کے بعد، اب دیکھیں کہ بیوی کا اپنا حق ہے، والدین کا اپنا حق ہے، بہن بھائیوں کا اپنا حق ہے، اسلام نے ہر انسان کا حق پورا کرنے کی ہمیں ترغیب دی ہے، حکم دیا ہے۔ تو اس لیے کسی آدمی کا حق ادا کرنے کے لیے دوسرے آدمی کا حق کبھی بھی نہیں مارنا چاہیے، ہر آدمی کا جس طرح یعنی حق ہے اسی طرح اس کو حق دینا چاہیے۔ تو اب ہوتا یہ ہے کہ بعض نوجوان جو ہوتے ہیں وہ شادی کے بعد اپنی بیوی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے تو طرح طرح کے اہتمام کرتے ہیں، کھانا اچھا ہو، مکان اچھا ہو، لباس اچھا ہو، لیکن اپنے والدین کو بھول جاتے ہیں۔ یا بعض لوگوں کے ہاں یہ ہوتا ہے کہ وہ چیریٹی میں بڑا بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں، دوسرے لوگوں کی بڑی مدد کرتے ہیں، لیکن اپنے گھر میں جو والدین ہوتے ہیں
ان کا پرسان حال کوئی نہیں ہوتا، یا اپنے رشتہ داروں میں ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ تو اب دیکھیں کہ یہاں پھر والدین کے بعد فرمایا کہ اب آپ کے قرابت دار ہیں، یعنی آپ کے جو قریبی رشتہ دار ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں کہ اسلام نے کتنے بہترین ہمیں قیمتی اصول بتائے کہ آپ نے ابدا بنفسک ثم باخیک، یعنی آپ نے آپ سے شروع کرو پھر اپنے بھائی سے شروع کرو۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ جو والدین ہیں یہ تقریباً اسی کے اپنے ذاتی یعنی رشتہ ہوتا ہے نسب کا، اور پھر اس کے بعد قرابت کا رشتہ آ جاتا ہے، پھر اسی طرح یعنی اخوت کا رشتہ آ جاتا ہے، پھر انسانی رشتہ آ جاتا ہے۔ تو ہر کسی کو اسلام نے اس کا حق دینے کا حکم دیا۔ تو اس کے بعد پھر یعنی جب اپنے قریب سے شروع کرو، پھر قریب کے بعد دوسرے لوگوں تک بھی پہنچو، اس کے بعد پھر یتیم، وہ لوگ جن کے والدین نہیں ہیں، ان کے ساتھ نیکی کرنے کا حکم دیا گیا، ان کے ساتھ کھڑے ہونے کا حکم دیا گیا، ان کی ضروریات کو پورا کرنے کا حکم دیا گیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی یتیموں کے حقوق بیان فرمائے اور خود یتیموں کی پرورش کر کے ہمارے سامنے ایک نمونہ رکھا۔ اب دیکھیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یتیم کی پرورش کرنے والا میرے بہت قریب ہوگا قیامت کے دن۔ یعنی آپ دیکھیں کہ یتیم جو ہوتے ہیں چونکہ ان کے والدین نہیں ہوتے، یعنی والد فوت ہو جاتا ہے، اب اکیلی تنہا عورت کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو اب معاشرے کے دوسرے لوگوں کو یہ ترغیب دی گئی کہ ان کے ساتھ ان کی تعلیم کا، ان کے کھانے پینے کا، ان کی دوسری ضروریات کا خیال رکھیں۔ یعنی اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں کی خدمت کو بہت اونچی نیکی قرار دیا۔ ابھی پچھلے دنوں میں اردن کے دورے پر تھا، تو وہاں ایک بہت ہی اچھے بزرگ ہیں شیخ حسنی، وہ سادات میں سے ہیں اور بڑے عالم دین ہیں اچھے۔ تو ان کا یتیموں کے لیے کام دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی۔ وہ 3 سال کا بچہ یا بچی لیتے ہیں، ان کو یعنی پھر آگے FA FSC تک تعلیم دلواتے ہیں، ان کے سارے اخراجات برداشت کرتے ہیں، پھر ان کو یونیورسٹیز میں بھیجتے ہیں، پھر ان کی فیسز ادا کرتے ہیں، پھر ان کی شادیاں کرواتے ہیں، ان کو مکان بنا کے دیتے ہیں۔ تو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس طرح کے لوگ جو اہتمام کرنے والے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو جزائے خیر دیں۔ اسی طرح ہمارے کشمیر میں ایک ادارہ ہے میرپور میں، تو وہ بھی ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں چودھری اختر صاحب۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ انہیں مزید ہمت اور حوصلہ دیں کہ جس طریقے سے وہ ماشاءاللہ ان بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے تگ و دو کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ اور جہاں جہاں دنیا میں اس طرح کے لوگ کام کر رہے ہیں، جتنی بھی ہماری چیریٹیز ہیں یا مختلف انفرادی طور پر لوگ کام کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ اب دیکھیں اس کے بعد پھر کہا کہ مسکین، یعنی جو محتاج ہے، کمزور ہے، ناکارہ انسان ہے، جو کمانے سے معذور ہے، اس کی مدد کی جائے، اس پر خرچ کیا جائے۔ پھر کہا کہ مسافر ابن السبیل، یعنی بعض اوقات مسافر کے پاس مال ہوتا ہے لیکن چونکہ وہ اپنے گھر سے دور ہوتا ہے، وہ مال اس تک پہنچنے میں کوئی رکاوٹ عائل ہوتی ہے، تو اس لیے یہ حکم دیا گیا کہ اس جو مسافر ہے اس کی بھی مدد کی جائے۔ تو اب دیکھیں یہاں کہ مقاتل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے یہ نفلی خیرات کے بارے میں ہے۔ سدئی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اسے آیت زکوٰۃ نے منسوخ کر دیا، لیکن اب دیکھیں کہ اگر یہ معاملہ بڑا غور طلب ہے۔ مطلب آیت کا یہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ کس طرح خرچ کریں، آپ انہیں کہہ دو کہ ان لوگوں سے سلوک کریں جن کا بیان ہوا حدیث میں ہے کہ اپنے ماں باپ سے سلوک کرو، اور اپنے باپ سے، اور اپنی بہن سے، اور اپنے بھائی سے، پھر اور قریبی لوگوں سے۔ اور یہ حدیث بیان فرما کر پھر حضرت میمون بن مہران نے اس آیت کی تلاوت کی اور فرمایا یہ ہیں جن کے ساتھ مالی سلوک کیا جائے اور ان پر مال خرچ کیا جائے، نہ کہ تبلوں، باجوں، تصویروں اور دیواروں پر کپڑا چسپاں کرنے میں،
پھر ارشاد ہوتا ہے تم جو بھی نیک کام کرو اس کا علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہے اور اس پر وہ بہترین بدلہ عنایت فرمائے گا، وہ ذرہ برابر جو ہے وہ ظلم نہیں کرتے کسی پر۔ اب دیکھیں یہاں کہ اس آیہ کریمہ پر اگر ہم غور کریں تو شروع میں جب سورہ بقرہ ہم نے شروع کی تھی تو اس کی آیت نمبر 3 کو اگر آپ دیکھیں تو وہاں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، متقین کی جہاں صفات بیان کی گئی وہ یہ بھی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو جو رزق عطا کیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اگر آپ آیت نمبر 110 کو دیکھیں تو اس میں بھی حکم دیا گیا کہ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، جو بھی آپ اللہ کے ہاں بھیجیں گے اپنے ہاتھوں کے ذریعے اس کا اجر اللہ کے ہاں پائیں گے۔ پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھیں کہ آیت نمبر 177 کو تو وہاں بھی اس کا حکم دیا گیا کہ اپنا مال جو ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں، اور دیکھیں وہاں کہا گیا کہ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ۔ تو پھر اسی طرح آگے اگر آپ آیت نمبر 180 پہ چلے جائیں تو پھر وہاں کہا گیا کہ ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین، یعنی اگر کوئی آدمی اپنے ماں باپ اور قرابت داروں کے لیے اچھائی کے ساتھ وصیت کر جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ پھر اس کے بعد اگر آپ آگے 195 پہ چلے جائیں تو وہاں بھی صدقات واجبہ اور نافلہ، پھر آپ جو ہے وہ اگر یعنی اس آیہ کریمہ کو دیکھیں تو یہاں کہا گیا انفقوا فی سبیل اللہ۔ اس کے بعد پھر آیت نمبر 207 جو ہے اس کو اگر آپ دیکھیں تو وہاں بھی یہ حکم دیا گیا کہ من الناس من یشری نفسہ ابتغاء۔ تو اگر آپ یہاں غور کریں کہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ جن کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی تھی، جب وہ ہجرت کرنے لگے تو کافروں نے کہا کہ آپ جب یہاں آئے تھے تو آپ کے پاس کچھ نہیں تھا، یہ مال و دولت یہاں کا کمایا ہوا ہے تو یہ ہمیں ساتھ لے کے آپ کو نہیں جانے دیں گے۔ تو حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سارا مال ان کے حوالے کر دیا اور دین لے کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے فرمایا کہ صہیب نے نفع بخش تجارت کی، یہ فتح القدیر میں موجود ہے، اور یہ پھر حکم جو ہے تمام ایسے لوگوں کے لیے جو دین کو اور آخرت کو دنیا کے مقابلے میں ترجیح دیتے ہیں ان سب کو شامل ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی مثال، اور بھی آپ دیکھیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ان صحابہ اکرام کا ایمان دیکھیے کہ جب چیریٹی کے لیے اپیل کی گئی تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا سارا مال لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ گھر کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ تو آپ دیکھیں ان کے ایمان کا معیار، ان کا تقوی، وہ یہ بھی جواب دے سکتے تھے کہ میں گھر میں کچھ بھی چھوڑ کے نہیں آیا، سارا مال لے کے آیا ہوں، لیکن انہوں نے کہا کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اپنے گھر میں چھوڑ کے آیا ہوں۔ اب دیکھیں تو یعنی کسی نے آدھا مال قربان کر دیا، کسی نے کوئی چیز قربان کر دی۔ تو اب دیکھیں کہ صحابہ اکرام کی زندگیوں میں انفاق سبیل اللہ کا جو جذبہ تھا۔ اب دیکھیں کہ یہاں ایک اور جو بات ہے، یہاں بیسیکلی مال خرچ کرنے کے مصارف بیان کیے جا رہے ہیں۔ تو یہاں جو ہے حکم صدقات نافلہ کا ہے، چونکہ زکوٰۃ جو ہے وہ والدین پر خرچ نہیں کی جا سکتی۔ پھر آپ دیکھیں کہ اگر ہم غور کریں اس آیہ کریمہ پر تو پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ یسألونک عن الاہلہ، تو یہاں اگر ہم غور کریں تو اس سبق میں بھی یعنی اس پوری صورت میں اگر آپ غور کریں تو بعض سوالات کے جوابات دیے گئے ہیں، مثلا انفاق، اس کی مقدار، اس کے مصرف، اور پھر مال کی قسم جس سے انفاق کیا جائے، حرام مہینوں کے
میں لڑائی کے بارے میں سوال، شراب اور جوئے کے بارے میں سوال، یتیموں کے بارے میں سوال، ان سب سوالات کے اسباب وہی تھے جو پیچھے ہم نے ذکر کیے۔ اور پھر دیکھیں کہ جب یعنی ایک کوئی بھی ریاست یا ملک اس کا وجود آتا ہے تو اب یہ دیکھیں کہ مالی چیزیں جو ہوتی ہیں یہ بہت ضروری ہوتی ہیں، یعنی مال و دولت ایک بیسک ایلیمنٹ ہوتا ہے مختلف ضروریات پوری کرنے کے لیے۔ تو یہاں یعنی مسلمانوں کو ترغیب دی گئی کہ وہ اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کریں، اپنے والدین کے لیے خرچ کریں، اپنے رشتہ داروں کے لیے خرچ کریں، یتیموں کے لیے خرچ کریں، معذوروں کے لیے، محتاجوں کے لیے خرچ کریں، مسافروں کے لیے خرچ کریں۔ تو جہاں جہاں ان کے مال کی ضرورت ہو سکتی ہے وہاں ان کو ترغیب دلائی گئی کہ وہ اپنا مال یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ اور پھر آپ دیکھیں تو جواب میں انفاق کی صفت اور انفاق کی جو مصارف بیان کیے گئے کہ کل ما انفقتم من خیر، یعنی یہاں پہلی بات تو یہ کی گئی کہ جو مال بھی تم خرچ کرو اس میں دو اشارے ہیں۔ پہلا اشارہ تو اس میں یہ ہے کہ جو چیز بھی تم خرچ کرو اس سے خیر ہونا چاہیے، یعنی دینے والے کے لیے بھی خیر ہو، لینے والے کے لیے بھی خیر ہو، جس معاشرے میں وہ خرچ کیا جا رہا ہو ان کے لیے بھی خیر ہو، اپنی ذات میں بھی خیر ہو، اس طرح کے عمل میں بھی پاک ہو، تحفہ بھی پاک ہو، چیز بھی پاک ہو۔ جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود پاک ہیں اور وہ پاکیزہ چیزوں کو قبول کرتے ہیں۔ اور دوسرا اشارہ اس طرف ہے کہ خرچ کرنے والے کو اچھی طرح سوچ سمجھ کر اپنے مال میں سے جو سب سے زیادہ اچھی چیز ہے وہ خرچ کرنی چاہیے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، یعنی اس وقت تک آپ نیکی کے اعلیٰ مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے، اعلیٰ مقام کو نہیں پہنچ سکتے جب تک آپ اپنی عزیز ترین چیز جو ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ یہاں یہ اشارہ ہے، اسے فرض قرار نہیں دیا گیا۔ اور پھر دوسری آیت میں اس کی وضاحت بھی کر دی گئی کہ یعنی اوسط درجے کا مال اللہ کی راہ میں دیا جائے۔ تو جتنا آپ یعنی کوئی قیمتی چیز اللہ کے راستے میں قربان کرتے ہیں اتنا ہی پھر اس کا اجر بھی ہوتا ہے۔ اور ایک یہاں جو بڑی اہم چیز ہے آپ دیکھیں کہ یہاں ترغیب دلائی گئی، یہ اصلاح کا طریقہ آپ دیکھیں قرآن کا کہ کیسا ہے، کہ یہاں کس پیارے لطیف انداز میں مسلمانوں کو اس کی ترغیب دی گئی۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ کہا سوال اس کا جواب اس طرح دیا کہ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، یعنی اپنے والدین، رشتہ داروں پر، یتیموں اور مسکینوں پر اور مسافروں پر خرچ کرو۔ اب دیکھیں کہ انفاق کرنے والے اور ان لوگوں کے درمیان ایک مخصوص رشتہ ہوتا ہے، ایک مخصوص رابطہ ہوتا ہے، ایک مخصوص ریلیشن ہوتا ہے۔ اب جن لوگوں پر آپ خرچ کرتے ہیں ان کے درمیان اور آپ کے درمیان یا تو نسبی رشتہ ہوگا یا پھر یعنی رحم کا رشتہ ہوگا یا شفقت کا رشتہ ہوگا یا نظریات کے وسیع حدود میں صرف انسانی ہمدردی کا تعلق ہوگا۔ تو ان سب لوگوں کی یعنی اسلام نے گارنٹی دی ہے اور ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے حکم دیا ہے۔ اب دیکھیں کہ انفاق کے مصارف میں وہی ترتیب ہے جو اس آیت میں بیان کی گئی کہ پہلے والدین کے، پھر رشتہ داروں کے، پھر یتیموں کے، پھر مسکینوں کے اور پھر مسافروں کے۔ اب دیکھیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح مسلم کی روایت ہے جس میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے کہا پہلے اپنے نفس سے آغاز کرو اور اس پر صدقہ کرو، اس سے بھی زیادہ ہو تو اپنے اہل عیال پر خرچ کرو، اگر پھر بھی کچھ بچ جائے تو رشتہ داروں پر خرچ کرو، اگر ان سے بھی بچ جائے تو پھر اور چیزوں پر خرچ کرو۔ یعنی تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام نے نفس انسانی کی تربیت اور اس کی قیادت اور رہنمائی کے لیے کتنا حکیمانہ اسلوب جو ہے وہ اختیار کیا۔ یعنی انسان کو جب اسلام اس کی تربیت کرتا ہے تو اس طریقے سے کرتا ہے جس طرح ایک بچہ جو ہے وہ مختلف مراحل سے یعنی آگے جاتا ہے، اس کے ماں باپ جس طرح اس کی پرورش کرتے ہیں، تو یہاں بھی آہستہ آہستہ اسلام مختلف انداز میں
ایک جو مومن ہے، ایک متقی جو شخص ہے، جو ایمان والا ہے، اس کی تربیت کرتا ہے۔ یہاں اسلام میں کوئی ایسی چیز نہیں کہ آپ کو ہتکڑیاں پہنا دی جائیں یا بیڑیاں پہنا دی جائیں، گھسیٹا جائے یا پرندوں کی طرح آپ کو پنجرے میں بند کر دیا جائے، بلکہ اسلام میں بڑی لطیف انداز کے ساتھ یعنی دلوں میں دین کی محبت پیدا کی جاتی ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ اللہ نے ہمیں یہ حکم دیا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، یعنی آپ بڑے اچھے انداز کے ساتھ لوگوں کو دعوت دیں۔ تو یہاں دیکھیں کہ یہ بات یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علم میں ہے کہ آپ جو مال خرچ کر رہے ہیں، یعنی کیا خرچ کر رہے ہیں، کس نیت سے خرچ کر رہے ہیں، تو اس کے مطابق اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو اجر دیں گے۔ اب دیکھیں کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص ایک انڈے کے برابر سونا لے کر حاضر ہوا۔ اس نے عرض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ مجھے کان سے ملا، آپ اسے لے لیں، یہ صدقہ ہے، اور اس کے سوا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ حضور نے اس سے منہ پھیر لیا۔ وہ حضور کے دانے جانب سے لے آیا اور وہی بات دہرائی، حضور نے پھر منہ پھیر لیا، پھر بائیں جانب سے آیا اور وہی بات دہرائی، پھر حضور نے منہ پھیر لیا، پھر وہ پیچھے کی طرف سے آیا، وہی بات دہرائی۔ اس پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سونے کو لیا اور اسے اس پر دے مارا، اور روایت میں آتا ہے کہ اگر اسے لگی ہوتی تو پھر اسے ہمیشہ یاد رہتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ایک شخص جو ہے میرے پاس وہ سب کچھ لے کر آ جاتا ہے جو اس کے پاس ہوتا ہے، اور کہتا ہے یہ صدقہ ہے، اور پھر بیٹھ جاتا ہے لوگوں سے بھیک مانگنے۔ بہترین صدقہ وہ ہے جو غنا پر کیا جائے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ کے اپنے پاس تو کوئی چیز نہ ہو اور آپ کہیں کہ میں صدقہ کروں گا، اور پھر آپ دوسرے لوگوں سے بھیک مانگنا شروع کر دیں۔ تو سب سے پہلے یعنی اپنی ضروریات، اپنے فیملی کی ضروریات، اپنے والدین کی ضروریات، ان کا بھی خیال رکھنا، اس کی بھی ہمیں ترغیب دی گئی۔ پھر آپ دیکھیں کہ یہاں یعنی فطری میلانات کا اس آیہ کریمہ میں لحاظ رکھا گیا، چونکہ سب سے قریبی رشتہ والدین ہوتا ہے، پھر اس کے بعد رشتہ دار، پھر معاشرے کے دوسرے لوگ، تو سب لوگوں کا خیال رکھنے کا ہمیں حکم دیا گیا، ان کی اعانت کرنے کا حکم دیا گیا، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کا حکم دیا گیا، یعنی تاکہ معاشرے کے اندر تمام لوگوں کے درمیان محبت پیدا ہو جائے، اخوت پیدا ہو جائے، مودت پیدا ہو جائے، وہ ایک دوسرے کی ضروریات کو پورا کرنے والے بن جائیں، وہ ایک دوسرے کی ہمدردی کرنے والے بن جائیں، ان کو ایک دوسرے کا احساس ہو، اگر ایک کو تکلیف ہو تو دوسرا اس کی ضرورت کو پورا کرے۔ اور آپ دیکھیں کہ یہاں یعنی جس طرح اسلام نے قریبی رشتہ دار سے لے کر پھر دوسرے رشتہ داروں، پھر بعید کے رشتہ داروں، پھر دوسرے یعنی انسانی رشتوں کے ساتھ بھی اخوت اور ہمدردی کا حکم دیا گیا ہمیں، اور ان کی ضرورتوں کا خیال رکھنے کا ہمیں حکم دیا گیا۔ تو آپ اگر غور کریں تو اس آیت میں یعنی اس انداز سے لوگوں کو یعنی یہ نصب العین دیا گیا اور ان کی تربیت کی گئی، ان کے نفوس کا تزکیہ کیا گیا، تاکہ وہ اپنا مال اپنی خوشی سے اللہ کے راستے میں قربان کریں۔ اب دیکھیں کہ وہ یعنی کیسے کیسے صحابہ اکرام تھے کہ پھر انہوں نے اپنا مال کس کس انداز میں یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کیا، یعنی پورے پورے باغات اللہ کے راستے میں خرچ کر دیے، اپنے مکانات اللہ کے راستے میں خرچ کر دیے۔ یعنی آپ انصار اور مہاجرین کی مثال کو سامنے رکھیے، آپ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کا انفاق فی سبیل اللہ سامنے رکھیے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انفاق فی سبیل اللہ کو سامنے رکھیے، اور پھر دیکھیے کہ آج ہم کتنا مال اپنا اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ آج ہمیں ضرورت ہے کہ اگر ہم اپنی ضروریات کو تھوڑا سا محدود کر کے دوسرے مسلمان بہن بھائیوں کا خیال رکھیں تو معاشرے میں کوئی بھی ایسا شخص نہ بچے کہ جس کی ضرورت پوری نہ ہو۔ اس لیے ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم اپنے پڑوسیوں کے حقوق کا خیال رکھیں، وہ پڑوسی چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم، وہ آپ کا رشتہ دار ہو یا نہ ہو، ہر بندے کا اپنا حق ہے۔ اگر وہ مسلمان ہے تو آپ اس کو پڑوس کا حق دیں، اس کو اسلام کا حق دیں، اگر آپ کا رشتہ دار بھی ہے اس کو اسلام کا حق دیں، اس کو پڑوسی ہونے کا حق دیں، اس کے صلہ رحمی کا حق دیں، اگر غیر مسلم ہے تو اس کو بھی پڑوسی کا حق دیں، ہر بندے کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ اب دیکھیں کہ جس معاشرے میں آج ہم رہ رہے ہیں
ہمیں ہمارا کردار اس طرح کا ہونا چاہیے کہ دوسرے لوگ ہمیں دیکھ کر یہ کہیں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، یہ مسلمان ہیں، یہ مومنین ہیں، یہ متقین ہیں، اور یہ ایک ایسا دین ہے کہ جس کے پیروکار جو ہیں وہ تمام لوگوں کی خیر خواہی چاہتے ہیں، تمام لوگوں کے ساتھ بھلائی کا ارادہ رکھتے ہیں۔ تو ہمارے کسی ایسے عمل سے یعنی اسلام پر آنچ نہیں آنی چاہیے۔ آپ دیکھیں کہ اسلام محبت کا مذہب ہے، رواداری کا مذہب ہے، امن کا مذہب ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے دشمنوں کو بھی پناہ دی، ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دوسروں کو معاف کرنے والے تھے۔ آج کے اس معاشرے میں ہمیں دوسرے لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا چاہیے، اچھے معاملات ان کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اگر ان کی کوئی ضرورت ہم پوری کر سکتے ہیں تو ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، ان کے دکھ سکھ میں ہمیں شریک ہونا چاہیے، تاکہ ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کر سکیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کر سکیں، تاکہ ہم دوسرے لوگوں کو ان کی خیر خواہی کا جذبہ اپنے دل میں رکھ کر تاکہ وہ بھی اس دین میں داخل ہو جائیں اور اللہ کے عذاب سے وہ محفوظ ہو جائیں۔ اب دیکھیں کہ یعنی مسلمان جو ہے وہ ہر انسان کا خیر خواہ ہے اور اس کی ہمدردی اور خیر خواہی اپنے دل میں رکھتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے والدین، اپنے رشتہ داروں، قریبی ہوں یا بعید کے رشتہ دار ہوں، یتیموں، محتاجوں، مسافروں، ان سب لوگوں کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنا مال جو ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔